حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، لمبی عمر پائے اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جیے۔ لمبی عمر ملی لیکن زندگی اللہ کی فرما برداری پہ ہے، سب سے اچھا۔ کہ یا رسول اللہ الناس شر، لوگوں میں سب سے گرا ہوا شخص کون ہے؟ سب سے برا آدمی کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمر، لمبی عمر، وساء عمل، لمبی عمر ملے لیکن زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، بدترین آدمی ہے، برا آدمی ہے۔ وہ لمبی عمر، یہ بھی لمبی عمر، وہ سب سے زیادہ قیمتی، یہ سب سے گھٹیا چیز کیا ہے؟ وہاں نیکی کی روح ہے، وہاں اللہ کی فرما برداری ہے۔ اس اللہ کی فرما برداری کے ساتھ صحت بھی نعمت، صحت بھی رحمت، حسن بھی رحمت، زندگی بھی رحمت، جوانی بھی رحمت، خوشحالی بھی رحمت، اور وہ روح نکل جائے اللہ کی فرما برداری کی، صحت بھی وبال، خوشحالی بھی وبال، طاقت بھی وبال، زندگی بھی وبال۔ یہ زندگی موت سے بدتر جو اللہ کی فرما بردار فرمانی پہ گزر رہی۔ تو زندگی کا مقصد ایک ہے ذرائع، ایک ہے وسائل، ایک ہے ضروریات۔ میرے بچے کا کام ہے آج امتحان گاہ میں جا کے پیپر دینا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ ضروریات بھی ہیں، سواری چاہیے، قلم چاہیے، ڈیسک چاہیے، پنکھا چاہیے، نشست چاہیے، پانی چاہیے، لیکن مقصد کیا ہے؟ پیپر میں اچھے نمبر لے، اچھا امتحان ہو۔ باقی ساری ضروریات وسائل ہیں اس مقصد کو پہ آنے کے لیے، آسانی کے لیے، لیکن کوئی نادان آدمی انہی ذرائع میں الجھ کے رہ جائے کہ اے سی کی ہوا ٹھنڈی نہیں، پنکھا بہت ہلکا ہے، پانی معیاری نہیں ملا، نشست کام کی نہیں تھی، اسی میں وقت گزار کے بغیر پرچہ دیے آ گیا، سب کیا کہیں گے؟ کم عقل آدمی ہے، عقل سے محروم ہے، نادان ہے، بڑا ہی کم عقل آدمی ہے۔ اور اگر امتحان حال میں پرچہ اچھا ہو جائے، مقصد پورا ہو گئے، یہ ساری نعمتیں رحمت، خوب فائدہ اٹھایا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آج اس شعور کی کمی ہے کہ اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی، اگر وہ بندگی نہیں، اس زندگی سراسر شرمندگی، ذلت اور رسوائی ہے، ناکامی اور ہلاکت ہے۔ مت دیکھیے دنیا میں اسٹیٹس، مت دیکھیے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بندگی سے محروم ہیں، اگر انہیں دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھیے، اگر انہیں دیکھنا ہے تو اپنی نبی کے احادیث اور ارشادات کے روشنی میں دیکھیے، جنہیں اللہ کا کلام تو کہتا ہے یہ انسانیت کے دائرے سے بھی نیچے ہیں۔ انسان تو دور کی بات ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، انسانیت کے دائرے سے بھی گرے ہوئے ہیں، قابل رشک نہیں ہیں۔ خوش نصیبی، سعادت مندی، قابل رشک جس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری، وہ خوش نصیب آدمی۔ تو میرے عزیزو، اس شعور کو سامنے رکھیے جو ہمیں اسلام دیتا ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، اس شعور کو تازگی کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے رکھیے، ورنہ زندگی کے فیصلے بڑے غلط نہیں دیکھتے،
بچیاں جہاں جا رہی ہیں اس ماحول میں اس کی فرما برداری محفوظ بھی ہے یا نہیں؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی حکموں کی تعمیل ہے بھی نہیں؟ وہاں تو مکہ چھوڑا جا رہا ہے، وہاں تو مکہ جیسی سرزمین کو خیرباد کیا جا رہا ہے، جس کی محبوبیت، جس کی دل آویزی دلوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ سبق دیا نا، اصل چیز اللہ کی فرما برداری